تحکیم کہتے ہیں بھئی جھگڑا ہو گیا تو آپ کسی کے پاس فیصلہ لے کر چلیں گے، جس سے فیصلہ کرواتے ہیں گویا کہ آپ اس کو اپنا حاکم فیصل کو مان رہے ہیں، آپ تحکیم کرتے ہیں اسے اپنا حاکم مانتے ہیں، فیصل مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بات پہ توجہ چاہوں گا، میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت کو دیکھیے کیسے شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے۔ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ نبی کا کام ہے رب کا میسج دینا، رب کا میسج دے دیا، ہم نے کلمہ پڑھ دیا، ہم نے رسول مان لیا، اس کے بعد یہ تمہارے سارے چرچے، یہ ساری باتیں یہ کدھر سے آ گئی؟ ہم نے کہا کلمہ پڑھ دیا، کلمہ اس نے بھی پڑھ لیا تھا، رب نے فرمایا حتیٰ سے پیچھے ہے تو بے ایمان ہے، حتیٰ سے پیچھے ہے تو بے ایمان ہے، حتیٰ سے آگے نکلے گا تو جو ہے ایماندار نہیں بنے گا، حتیٰ سے آگے نکلے گا ایماندار پھر بھی نہیں بنے گا، ایمان شروع ہوگا، حتیٰ سے ایمان شروع ہوگا۔ حتیٰ سے ایمان کیسے شروع ہوگا؟ جھگڑا بن گیا، آپ کسی قاضی کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کسی وڈیرے کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کسی اور بڑی شخصیت کے پاس نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتیٰ یحکموک، ابھی پیارے جھگڑا بن گیا تو اب جھگڑے میں فیصل تمہیں بنائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ کبھی جھگڑا آپ کا گھریلو ہوتا ہے، میاں بیوی لڑ پڑے، توجہ ہے، ایسے چپ بیٹھے جیسے آپ کے اندر لڑائیاں ہوتی نہیں، یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو بھئی جب زیادہ ہو تو بندہ سوچ میں پڑ گیا، میری تو کسی نے شکایت نہیں لگا تھی مولوی صاحب کو کہ میرے گھر زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، پریشان نہ ہوں، ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ یہ سبحان اللہ ذکر الہی کے لیے کہلائی ہے، یہ گھریلو جھگڑوں کے لیے نہیں کہلائی ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کبھی گھر کا جھگڑا، خاندان کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، مال کا جھگڑا، کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کورٹوں کے اندر لے کے جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں، کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم عدالتوں میں نہیں لے کے جاتے، وڈیرے کے پاس لے کے جاتے ہیں، کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں ہم وڈیرے کے پاس بھی نہیں لے کے جاتے، اپنے خاندان کے کسی بڑے یا باپ چچا کے پاس لے کے جاتے ہیں، کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں ہمارے والد صاحب اس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں آپ بڑے ہیں لیکن یہ جھگڑا ہمیں خود سلجھانے دیجئے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، پتہ ہے نہ سسر بنوائے گا، نہ ساس بنوائے گی، نہ کوئی اور بنوائے گا، ہم آپس میں سمجھوتا کر لیں گے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جن کو ہم فیصل بناتے ہیں، جن کو ہم حکم بناتے ہیں، سب کا ایک دائرہ ہے، سمجھ رہے؟ کورٹ کا ایک دائرہ ہے، عدالت کا ایک دائرہ ہے، وڈیرے کا ایک دائرہ ہے، باپ کا ایک دائرہ ہے، چچا کا ایک دائرہ ہے، گھر کے بڑوں کا ایک دائرہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا حتیٰ یحکموک، تمہیں فیصل مانے، جھگڑا تمہارے پاس لائیں، فیصلہ تمہارے پاس لائیں۔ اے اللہ ہمارا دائرہ کیا ہے؟ توجہ ہے، ہمارا دائرہ کیا ہے؟ ہمارا دائرہ عدالت کے برابر ہے، ہمارا دائرہ وڈیرے کے برابر ہے، ہمارا دائرہ پنچایت کے برابر ہے، ہمارا دائرہ گھر کے سربراہ کے برابر ہے۔ فرمایا فی ما، کوئی علماء تو بولو، فی ما، فی ما، فی ما شجر بینہم، فی ما شجر بینہم، عدالتوں کا ایک دائرہ ہے، عدالتوں کا ایک دائرہ ہے، پنچایتوں کا ایک دائرہ ہے، وڈیروں کا ایک دائرہ ہے،
شامل ہوتا ہے. اور ابھی سبحان اللہ کہنے کی بات ہے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فی ما شجر بینہم فی جمیع ما فی جمیع ما شجر بینہم. ہر ایک حاکم کا ایک دائرہ ہے. ابھی پیارے تیرا کوئی دائرہ نہیں ہے, تیرا کوئی دائرہ نہیں ہے. گھر کے جھگڑے کا فیصلہ تو کرے گا, خاندان کے جھگڑے کا فیصلہ تو کرے گا, زمین کے جھگڑے کا فیصلہ تو کرے گا, مال کے جھگڑے کا فیصلہ تو کرے گا. اگر کوئی سوچے یہ تو میرے میاں بیوی کا جھگڑا ہے, ہم آپس میں سلجھا لیں گے, رب نے فرمایا لا یؤمنون, یہ ہے ہی بے ایمان. میاں بیوی لڑ پڑے, اللہ نے فرمایا ابھی فیصلہ تیرا, فیصلہ تیرا. بھائی لڑ پڑے, فرمایا فیصلہ تیرا. خاندان میں کوئی جھگڑا ہو گیا, فرمایا فیصلہ تیرا. یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہم گھر میں حل کر لیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تو گھر میں حل کر. لا یؤمنون, تو حتی سے پیچھے رہ گئے, تیرا ایمان ہی نہیں ہے. پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو. رات کے اس پیر میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات سمجھیے, بات خالی محمد الرسول اللہ پڑھنے کی یا دل سے تصدیق کی ہوتی, اتنی پابندیاں نہ لگائی جاتی. فرمایا کلمہ پڑھ دیا, کلمہ ہو چکا, اس کا رٹا لگ چکا, لیکن ہر جھگڑا اس کا فیصلہ مصطفیٰ کے پاس آئے گا. جو مصطفیٰ کے پاس لائے گا وہ ایمان کے دروازے سے اندر داخل ہوگا. جو فیصلہ مصطفیٰ کے پاس نہیں لائے گا وہ حتی سے پیچھے ہے, وہ بے ایمان ہے. تو جو ہے پہلا سٹیپ میں نے عرض کی, حتی سے آگے نکلا تو ایمان نہیں ہوا, البتہ ایمان کی شروعات ہو چکی. یحکموک فیما شجر بینہم, حبیب پیارے ہر جھگڑا تیرے پاس لائیں گے, لے آئے. تو جو ہے ابھی آدھی آیت ہو چکی ہے, پریشان نہ ہونا. لوگ سوچ رہے ہوتے وہ مولوی کتنا ٹائم لے گا. ہم بھی جب سن رہے ہوتے ہیں تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب نے قصہ جو شروع کر دیا ہے, یہ قصہ تو کشمیر تک لمبا ہے, یہ تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے. آدھی آیت ہو چکی ہے, آدھی باقی ہے. جتنا ٹائم لگا ہے اس سے تھوڑا لگے گا. ڈاڈے جو سبحان اللہ. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے, جو بھی جھگڑا فیصلہ مصطفیٰ کے پاس. اس سے اندازہ کریں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کی حیثیت کو ایک قاضی جیسی ہے, ایک جج جیسی ہے, ایک کورٹ جیسی ہے, ایک عدالت جیسی ہے. ارے خدا کے بندے, کائنات کی کوئی ایک عدالت بتا جو کائنات کا ہر فیصلہ کرے. کائنات کا ہر فیصلہ کرنے والی ذات ایک ہی ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. فی ما شجر بینہم فی جمیع ما شجر بینہم, ہر جھگڑے کا فیصلہ لاؤ گے تو مصطفیٰ کے پاس لاؤ گے. سیشن کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا, آپ تو سی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی مہربانوں نے نام یاد کروا دیا کہ یہ کورٹ سیشن ہوتی ہے, ورنہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا. اللہ ان مہربانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں کورٹوں کے نام یاد کروائے ہیں. جی وجہ ہے تعلینا ڈاڈے جو سبحان اللہ. فی ما شجر بینہم, سید محبوب شاہ صاحب پیچھے بیٹھ کے ہنس رہے, ان کو بھی یاد ہو چکے نام. ہر وہ پیشی پر پنو آٹل سے بیچارے صبح جاتے ہیں موٹر سائیکل پر, تو نام تو اب یاد کرنے پڑیں گے نا. بھئی کون سی کورٹ میں پیشی لگی ہوئی ہے, ادھر لگی ہوئی ہے, ادھر لگی ہوئی ہے. فی ما شجر بینہم, ہر جھگڑے کا فیصلہ لاؤ مصطفیٰ کے پاس. اب کورٹ نے فیصلہ دے دیا کسی کے خلاف, تو آپ کو اختیار ہے, آپ دوسری کورٹ میں چلے جائیں, وہاں جا کے اپیل کر دیں. اپیل کریں گے, جج آپ کے کیس کو ری اوپن کرے گا, دیکھے گا, اسٹڈی کرے گا, ہو سکتا ہے آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے میرے حبیب کو جج سمجھا ہوا ہے, بولو سبحان اللہ. تم نے حبیب کی شان ایک جج کے برابر سمجھی ہوئی ہے کہ فیصلہ کر دیا, ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے, وہاں جا کر اپیل کریں گے تو فیصلہ بدل جائے گا. فرمایا ثم
فیصلہ ہے. جو جھگڑا ہوگا حبیب پیارے فیصلہ تیرے پاس، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلہ تیرے پاس لے آئے اس کے بعد وہ رائے دی حضور ایسا کر لیں، یوں نہیں تو یوں کر لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. اگر منطق کا کوئی طالب علم بیٹھا ہے نکرہ تحت نفی کے معنی سمجھتا ہے، وہ زور سے بولے اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. اے حبیب پیارے جب تو فیصلہ کر دے اب دل کے کسی کونے میں شک نہیں رہنا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. شک نہ رہے، شائبہ نہ رہے، تنگ دلی نہ رہے. تو جو ہے میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاؤں، اگر تنگ دلی کا کروڑواں حصہ بھی آ گیا تو جس انداز میں یہاں پر حرجہ آیا ہے نا، یہ اس کو پکڑ لے گا، یہ نہیں جانے دے گا. اسے ہم کہتے ہیں نکرہ تحت نفی ہے، یہ استغراق کا مفید ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. کسی قسم کی معمولی، اس سے بھی کم اگر دل میں تنگی آ گئی. یہ کیسا فیصلہ کر دیا؟ چلے مان لیتے ہیں وہ حضور نے کر جو دیا ہے مان لیتے ہیں. ان سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے، ان سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، چاہیں تو کہاں جائیں، چلے مان لیتے ہیں. رب نے فرمایا چلے مان لیتے ہیں تو پھر حتیٰ سے پیچھے آ جا، تو بے ایمان ہے. حتیٰ سے پیچھے آ جا، تو بے ایمان ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. کسی قسم کی تنگ دلی اگر دل میں آ گئی تو ایمان نہیں ہے. اگر ایمان کے دروازے میں آگے بڑھنا ہے تو دل کے گہرائیوں سے بھی ہر قسم کی تنگ دلی کو نکال کے پھینکنا پڑے گا. تو جو ہے اس کے ساتھ خالی حرجا نہیں، فرمایا حرجم مما قضیت. اوے ماں پھر آ گیا ہے، ماں پھر آ گیا ہے مما قضیت. حبیب پیارے ہم نے پابندی نہیں لگائی تو فیصلہ کون سا کرے، ہماری پابندی نہیں ہے تو کون سا فیصلہ کرے. مما قضیت، جو بھی فیصلہ کرے. نہیں سمجھے بات کو؟ یہ بات نہیں ہے ایسا فیصلہ ہو تو ماننا پڑے گا، ایسا ہو تو تم بول سکتے ہو، ایسا ہو تو ماننا پڑے گا، ایسا ہو تو بول سکتے ہو. فرمایا مما قضیت. حبیب جو چاہے فیصلہ کرے، حبیب جو چاہے فیصلہ کرے، حبیب جو چاہے فیصلہ کرے، حبیب جو چاہے فیصلہ کرے. تو دعوے کرتا ہے مصطفیٰ کی غلامی کے، غلامی تو نے اتنی سستی سمجھی ہوئی ہے. لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. حبیب نے جو بھی فیصلہ کر دیا، جو بھی فیصلہ کر دیا، دل کے کسی کونے میں بھی تنگ دلی نہیں رکھ سکتے. تو جو ہے جی بات مکمل ہو جانی چاہیے نا. یہ کون سی کورٹ ہے؟ ہر فیصلہ اسی کورٹ میں آئے گا، اور یہ وہ کورٹ ہے کہ اس کا فیصلہ دل کی گہرائیوں سے ماننا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. گاڑے چو سبحان اللہ. پریشان نہ ہو، آیت پوری ہو گئی ہو. گاڑے چو سبحان اللہ. لاڑے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. دل کی گہرائیوں سے
गहराइयों से तंग दिली निकाल के फेंक दी। तो जो है दिल की गहराइयों से तंग दिली निकाल के फेंक दी। ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैता। मुस्तफा का जो भी फैसला है दिल की गहराइयों से तंग दिली निकाल के फेंक दी। अल्लाह ने फरमाया तू राजी भी हुआ नहीं हुआ? नहीं समझो बात को। आप उठे, मिसाल देता हूं, बात लंबी नहीं होगी, टेंशन न ले। आप उठे, आपने कहीं सफर पे जाना है तो आपने साबुन से चेहरा धोया। अच्छा, साबुन से चेहरा धो के निकल जाते हैं, उसके बाद कोई थोड़ा बहुत कभी दाढ़ी पे तेल लगा लेते हैं, सर की कंघी कर लेते हैं, चेहरे पर खुश्की से बचने के लिए कोई लोशन वगैरह लगा लेते हैं। होता है नहीं होता? आप नहीं करते तो हमारी मस्तूरात तो करती है ना। अभी शर्मा रहे हैं आप, हो सकता है सब ने जेब में फेयर एंड लवली डाली गई हो, तो बताने में शर्माते हैं भैया लोग क्या कहेंगे, मौलवी साहब या फलां साहब या वो करीम लगाते हैं, तो जरूरत के साथ लगाने में वो हराम भी नहीं है। तो जो है ताली ना, जो बात समझाना चाह रहा हूं, मुंह धो के साफ सुथरे हो के उसके बाद थोड़ा बहुत तज़य्युन किया जाता है। थोड़ी बहुत चेहरे पर, दाढ़ी पर, सर के बालों में तेल डाला जा रहा है। अगर आपने धूप में निकलना है, चेहरे पे सनब्लॉक लगा रहे हैं ताकि चेहरे को धूप के आसार से चेहरा खराब ना हो, ये किया जाता नहीं किया जाता? तो जो है जी, तो ये है, पहले है चेहरे की सफाई, इसे कहते हैं तनकिया। उसके बाद है चेहरे का तज़य्युन, ज़ेबाइश आराइश, इसे बोलते हैं तहलिया, इसे बोलते हैं तहलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैता। दिल की गहराइयों से हरज को निकाल के, शक को निकाल के, तंग दिली को निकाल के फेंक तो तूने दिया है। अरे सुन, ये फैसला मुस्तफा का है, ये फैसला मुस्तफा का है। दिल की सफाई तो हो चुकी है, दिल की सफाई तो हो चुकी है, तनकिया तो हो चुका है। ईमान तब आएगा जब तनकिया के बाद तहलिया भी आएगा। अरे खाली दिल को धो लेना काफी नहीं, दिल तेरा अंदर से धुल गया, कुफर तो निकल गया, लेकिन ईमान तब आएगा युसल्लिमू तस्लीमा। अब दिल की गहराइयों से मुस्तफा की बात पे राजी हो जाओ। तो जो है युसल्लिमू नहीं, युसल्लिमू नहीं, युसल्लिमू नहीं, युसल्लिमू तस्लीमा। डटे चो सुभान अल्लाह। और मेरा युसल्लिमू नहीं चलेगा, फकत युसल्लिमू पे तू समझे कि तू मोमिन बन जाएगा, ये बात नहीं है। जब तक तस्लीमा तक नहीं जाएगा तब तक हत्ता से पीछे है, हत्ता के बाद जाना है तो तस्लीमा तक जाना पड़ेगा। सुन्नी भाइयों, अगर इसी आयत के बारे में गौर करो तो समझ जाओगे कि रब ने मुस्तफा को कितनी इज्जत से नवाजा है। अरे कायनात का कोई जज, कोई काजी, कोई आदमी, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई चीफ जस्टिस, क्या उसकी इतनी बड़ी वैल्यू हो सकती है, इतनी बड़ी शान हो सकती है? हर झगड़ा उसके पास, हर झगड़ा उसके पास लाना पड़े और उसने फैसला कर दिया तो फिर दिल के किसी कोने में, किसी भी कोने में अगर दिल की गहराई में मामूली सी तंगदिली रह गई, मामूली सी, एक होती है
تبھی تبدیلی رہ گئی، تبھی تبدیلی رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے تبھی تبدیلی رہ گئی جب بھی مومن نہیں ہو سکتا، تبھی تبدیلی رہ گئی جب بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے مصطفیٰ پہ پابندی نہیں لگائی کہ فیصلہ کون ساتھ کرے، مما قضیت، جو اس کے من میں آئے وہ فیصلہ کرے، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تجھے ماننا پڑے گا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، فقط یہ نہیں کہ دل کی گہرائیوں سے تن دلی کو نکال کے پھینک دیا جائے، بلکہ تسلیم و رضا، تسلیم و رضا اس کو دل کے اندر گہرائیوں تک اتارے گا تو مومن بنے گا۔ اس لیے سننے بھائیو، قرآن کی کسی آیت کو غور سے پڑھ لو، مسئلہ کچھ بھی بیان ہو رہا ہے۔ مسئلہ تو یہاں یہ بیان ہو رہا تھا کہ عمر نے بندہ قتل کر دیا، عمر نے بندہ قتل کر دیا، عمر نے بندہ قتل کر دیا، جسے عمر نے قتل کیا وہ ایماندار نہیں۔ بات صرف اتنی سی تھی، لیکن اتنی سی بات کرنے کے لیے رب نے بات بھی کی ہے اور مصطفیٰ کی عظمتیں بھی سمجھائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مالک کریم ہمیں مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما حق کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی بات ذہن میں رہے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اور کما قال رسول اللہ علیہ السلام، اے ابو بکر ہمیں حقیقی طور پر کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، ہمیں پہچانے تو ہمارا پروردگار پہچانے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی عزتوں اور عظمتوں کی بات نہ کی جائے۔ آج کی یہ مبارک رات، یہ مبارک مہینہ، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس پورے علاقے پر خاص کرم فرمائے۔ ہمارے محترم جناب قاری ممتاز صاحب، اللہ رب العالمین قاری ممتاز صاحب اور ان کے ساتھ اور بھی جو مومنین ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ قاری صاحب نے کہا ہے اس لیے، ورنہ میں آپ کی جان چھوڑنے والا تھا۔ وہ جو ہے تقریر میری پوری ہو گئی ہے، جو بات کر رہا تھا وہ پوری ہو گئی ہے۔ چمنتا لنگر اچڑا روا، اور میں نے بڑی مشکل سے جملہ بولے، سبحان اللہ تو بول رہے لنگر جی کا آئے بھی سندھی میں آنے تو سبحان اللہ چاہو۔ وہ جو ہے 12ویں شریف کے موقع پر آپ نے کئی بار سنا، کئی بار کیا روزانہ سنتے ہیں، ایک مخصوص ٹولہ وہ آپ پر اعتراض کرتا ہے۔ ہوتے جی نہیں ہوتے جی؟ لنگر آ رہا ہے، یہ مسئلہ مکمل ہوگا تو لنگر انشاءاللہ پہنچ جائے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کوئی آدمی آپ پر اعتراض کرے، ہمیشہ اسے نیگیٹو نہ لے، ہمیشہ نیگیٹو نہ لے، اعتراض سن لیا کرے۔ کبھی آپ کی غلطی ہوتی ہے، اس لیے یہ طبیعت نہ بنائیں کہ جو اعتراض کرے گا ہم جواب دے لیں گے۔ میری بات ذہن میں رکھیں، آپ میرے لیے انتہائی معزز ہیں، میری نظروں میں آپ کی عزت مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو گزارش کر رہا ہوں، اس بندے کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی جو غلطی ماننا سیکھتا نہیں۔ اصلاح شروع ہوتی ہے غلطی ماننے کے بعد، اور غلطی مانو گے تو ٹھیک کرو گے نا اپنے آپ کو جی؟ غلطی مانو گے، اپنے آپ کو کوئی غلط سمجھے گا تو ٹھیک کرے گا، اگر غلط سمجھے گا نہیں تو ٹھیک تھوڑے کرے گا۔ وہ کہ نہیں ایسی بات رہا ہے، وہ تو ایسی باتیں کرتا رہتا ہے،
تو اس لیے ایک چیز بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے یہ ایک چیز گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے تو سن لیا کریں، سننے کے بعد غور کیا کریں کہ کہیں اس کا اعتراض ٹھیک تو نہیں۔ اگر اس کا اعتراض ٹھیک ہے تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اگر اعتراض ٹھیک نہ ہو تو الگ معاملہ ہے۔ ماہ ربیع الاول میں آپ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ اعتراضات وہ ہیں جن کے بارے میں عرض کروں گا، میرے بھائیوں ان کی اصلاح کریں۔ مجھے پنو عاقل کے جلوس کی زیادہ خبر نہیں ہے، سکر میں دیگر کئی شہروں میں نے جلوس اٹینڈ کیے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھتوں سے لنگر پھینکتے ہیں، چھتوں سے لنگر پھینکتے ہیں، لنگر کی بے ادبی ہوتی ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس سے مکمل طور پہ اجتناب کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر کہہ دیں گے تو نیت تو ہو جائے گی، یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں کر رہا۔ لنگر تقسیم کریں، لنگر تقسیم کریں، اس کی بے ادبی نہ کریں۔ چھتوں سے پھینکنا، کھڑکیوں سے پھینکنا، لنگر لٹانا، کسی کے پاؤں میں پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ لنگر کی بے ادبی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے، آپ نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑے دیکھا تو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حاصل حدیث ہے، فرمایا عائشہ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ جب یہ رزق کسی سے چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، جب چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ رزق کی بے قدری نہ کریں۔ ایک احتیاط، کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسری احتیاط یہ ہے کہ میلاد شریف کے جلوس کو گانے باجے سے پاک کریں۔ توجہ ہے، گانے باجے سے پاک کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ آپ کے جلوس میں ایسا ہوتا ہوگا، میں نے چونکہ بہت سی جگہوں پر یہ بات دیکھی ہے اور یہ ریکارڈنگ کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں پر ہماری بات سنی جا رہی ہوگی، اس لیے جو لوگ مجھے آن لائن لائیو سن رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ گانے باجے سے اپنے جلوس کو پاک کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لامحو المزامیر والمعازف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ گانے باجے کے سارے آلات کو ختم کر دو، مٹا دو۔ تو جو ہے ہمارے جو چشتی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ناراض نہ ہونا، میں طبیعت کا چشتی ہوں، اگر کوئی چشتی ہے تو اس کو تو سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی۔ میں طبیعت کا چشتی ہوں، لہٰذا جو ہمارے چشتی بھائیوں کے ہاں سما جن قیود کے ساتھ جائز ہے میں اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یہ ذہنی طور پر مسئلہ آ گیا، ہمارے جو قادری ہیں وہ نقشبندیوں سے لڑ پڑتے ہیں، نقشبندی چشتیوں سے لڑ پڑتے ہیں، چشتی سہروردیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ یہ کام ہرگز نہ کیا جائے، یہ کام ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ سارے چشمے ہیں، یہ سارے چشمے ہیں اور یہ سارے ایک ہی نہر سے نکلتے ہیں۔ چشمے بدلنے سے پانی نہیں بدلتا۔ جس چشمے میں مصطفیٰ کریم کی نہر کا پانی نہیں ہے وہ چشمہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ چشمہ تو درست ہی نہیں ہے۔ قادریوں کا چشمہ اس میں بھی پانی آتا ہے تو مصطفیٰ کی نہر سے۔ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، اویسی، جتنے بھی سلاسل ہیں اہل سنت ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کے جتنے سلاسل ہیں ان کی نہروں کے اندر، ان کے چشموں کے اندر پانی میرے مصطفیٰ کریم کے دربار سے آ رہا ہے۔
اس لیے ان سلاسل کو آپس میں تنازع کا باعث نہ بنایا جائے. ہمارے چشتی حضرات سما کے قائل ہیں. میں چشتی نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود میں سما کا قائل ہوں، لیکن شرطیں ہوئی جو ہمارے اکابر نے بیان کی ہیں ان شرطوں کے ساتھ. لہٰذا یہ نہیں چاہیے. بعض اوقات ہمارے قادری بھائی، ہمارے نقشبندی بھائی، خاص کر کل قادری بڑی سختی کرتے ہیں. تو جو ہے تو جو ہے نا یہ قادری وہ قادری جو تھوڑا تھوڑا پڑھ گئے ہیں نا، یہ بڑی دشواری ہے. یہ ہمارے آدھ پڑے مولویوں نے بڑی پریشانی بنائی ہوئی ہے. یہ میں لنگر کے لیے آپ کا ٹائم خرچ کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو. لنگر آئے گا تو چھوڑ دوں گا. تھوڑا ریپلائی کریں. یہ اندازہ ہے، یہ صرف اور صرف کیا اس کو کہتے ہیں گفتگو کے بیچ کبھی لوگوں کو مزاج بدلنے کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا. میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ لنگر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ٹائم کا لنگر کوئی معاذ اللہ ہے، اگر کسی نے لنگر کھانا ہے تو وہ برکت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. برا نہیں مانیے گا. تو جو ہے جی نا